مصطفیٰ 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 مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر جشن ولادت کی خوشی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے میلاد کی حقیقت۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے بخوبی ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ آخر میلاد ہے کیا اور منانا کس انداز میں چاہیے اور میلاد کے دلائل کیا ہیں۔ جی ہاں، ایک بہترین علمی گفتگو ہوتی ہے اور جو پبلک کے سوالات ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو مختلف انداز میں سوالات قائم کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہم بڑے دلائل کے ساتھ اور ایک علمی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑے ہی پیارے عالم دین اور بڑے ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم میلاد کی حقیقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور میلاد کو دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے خود بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کی دعوت دینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان سے اختلاف رکھنے والا کوئی شخص ہمارے معاشرے کے اندر ہو اور اس کا اثر ہم تک بھی پہنچ جائے۔ تو آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے خود بھی اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیوز، فرینڈز کو، اپنے گھر والوں کو اس پروگرام کو ضرور دکھانا ہے، کیونکہ یہ پروگرام اہل سنت والجماعت کے نظریات سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں جو ایک عقلی اعتبار سے کیے جاتے ہیں اور سننے والا واقعی میں یقین کر بیٹھتا ہے ناظرین، اور کہ ایسے دلائل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عقلی طور پہ بہت میچ کر رہی ہوتی ہیں لیکن خلاف شریعت ہوتی ہیں، خلاف معمولات اہل سنت ہوتی ہیں۔ تو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ دیکھیے، غلط بھی ہمارے سامنے ہے، صحیح بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت کچھ غلط بھی ہے، بہت کچھ صحیح بھی ہے۔ صحیح کیا ہے دلائل کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں صحیح کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، ود ریفرنس آپ کو جو ہے وہ صحیح نالج پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے شرکت کرتے رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی آپ شامل حال کر لیجئے۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت بھی پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ترین قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے درود پاک، اور یہ تو مبارک مہینہ ہی چل رہا ہے، ماہ درود و سلام۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر قرب مصطفیٰ جس کو نصیب ہو جائے، واقعی میں بڑا کامل، بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بھی آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ شوق و محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے سوالات کی جانب اور ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑھوں گا صوبان بھائی کی جانب۔ صوبان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ کل کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ میلاد کیا ہے اور قرآن کے اندر کس طریقے سے میلاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ خیر، میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین ہو سکتا ہے کہ نئے ہوں، آپ پہلے میلاد کے کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم دیگر سوالات کی طرف بھی آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، میلاد کا ڈیفینیشن سمپل سا بیسیکلی اگر ہم کریں، اس ڈیفینیشن ہم کریں تو پاکیزہ محفل ہو، اس میں لوگ جمع ہوں یا
کوئی تنہا شخص ہو، جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے جو خوشخبریاں حضرت آمینہ کو پہنچی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور محمدی کے کرامات، سبحان اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیر خارگی کا زمانہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے واقعات، اسی طرح زندگی شروع ہونے سے لے کے زندگی ختم ہونے تک، ظاہری زندگی ختم ہونے تک کہ جتنے واقعات ہیں، اس کو جس محفل میں نظم یا نثر کی صورت میں بیان کیا جائے، یہ میلاد یعنی ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، کیا بات ہے، سبحان ذکر مصطفیٰ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ادب کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس چیز کو میلاد کہتے ہیں، اس محفل کو ہم میلاد کے نام سے اس زمانے میں فی زمانہ سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین، بڑے شارٹ میں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ میلاد کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ میلاد ایکچول میں ہے کیا، اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور بہت سارے دلائلوں کے ساتھ مزید آپ کو واضح ہو جائے گا جب تک اگر آپ پروگرام کے اندر لاسٹ تک شرکت کریں گے، آخر تک، تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایکچول میں میلاد کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی آپ نے کل بتایا تھا کہ کئی سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہے، تو کیا فرمائیں گے قرآن پاک کے اندر کس انداز میں انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا گیا؟ کل بھی الحمدللہ ہم نے کافی ساری آیتیں کوٹ کی، بیان کیا اس کو ریفرنس کے طور پہ۔ آج بھی ایک آیت ہم انشاءاللہ شامل کریں گے حصول برکت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی جان ہے حضرت مریم، یہ جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہ کیا کی، انہوں نے یہ کیا کہ ایک دور جگہ پر یہ چلی گئیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اچھا، اس آیت کے اندر۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے حمل کا جو درد ہے اس میں اضافہ ہوا، درد ذہ میں اضافہ ہونے لگ گیا، تو آپ کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ اکبر، آئے کاش میں اس سے پہلے ہی کیا ہو جاتی، مر جاتی، یعنی انتقال کر جاتی۔ یعنی درد میں اتنی شدت تھی کہ آپ کے زبان سے یہ کلمات ادا ہو گئے، تو ان کلمات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حمل کا ٹھہر جانا، اور اسی طرح درد ذہ کا محسوس ہوتے ہوئے جو ریاکشن ان کا تھا، ریاکشن کے وقت جو کلمات انہوں نے ادا کی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر ہوا یوں کہ جب درد میں اضافہ ہونے لگا تو ایک فرشتے نے صدا دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ۔ جی، ایک فرشتے نے ندا دی کہ تو غمگین نہ ہو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا ہے، اس نہر سے کھجور کا جو وہ خشک پودا جو ہے وہ تر ہو جائے گا، اس میں سے کھجوریں نکل آئیں گی، اس کھجور کو کھا لینا، تیرے اندر توانائی اور طاقت آ جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے پیر کو زمین پہ مارا، یا حضرت جبریل نے مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اس میں سے اس پانی کے چشمے کے ذریعے سے خشک جو پودا تھا وہ تر ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا، اس کے اندر کھجوریں آنے لگی، حضرت مریم جو ہے اس کو کھانے لگی، اور ان کے جسم میں توانائی آ گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جو ہے نا آپ کی زبان سے بھی معجزے کے طور پر کچھ کلمات ادا ہوئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ مطلب 3 سال اس کو 4 سال لگتے ہیں کہ پھر وہ ٹوٹی پھوٹی بول پاتا ہے، لیکن آپ گود میں تھے ہی کہ آپ کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی
اور مجھے نبی بنایا. کیا بات. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور جہاں بھی میں رہوں مبارک رہوں گا. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے وصیت کی نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں. یہ کلمات تھے جو بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے ولادت کے بعد، شیر خارگی کا زمانہ تھا، اس وقت آپ کے لب مبارک سے اس طرح کے کلمات بطور معجزہ ادا ہوئے. کیا بات. اب میں یہاں پر اعظم بھائی اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا اور قریب کرنا چاہوں گا اس ٹاپک کے، کہ حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہیں، تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور اس کے بعد درد ذہ کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اس کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہونے کے بعد آپ کلام فرماتے ہیں، بطور معجزہ آپ کلام فرماتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. مجھ پر سلامتی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کر جاؤں گا، اور جس دن میں پھر سے اٹھایا جاؤں گا. کیا بات. خود اپنی ولادت کے موقع کے لیے سلام عرض کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. سو اب ہم دیکھیں کہ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کے واقعات کیا بات ہے. بیان کیے جاتے ہیں، ولادت کے وقت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. حضرت آمینہ کی کیا کیفیت تھی، اور کن کن انبیاء اکرام نے کس کس طرح کی خوشخبریاں دی، صحیح. کیسے ڈھارس بندھایا، یہ سارے واقعات ہم میلاد کی محفل میں بیان کرتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو معجزات ہوئے، شیر خارگی کے زمانے میں جو معجزات ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جب پرورش میں تھے، اس وقت کے ہم معجزات بیان کرتے ہیں. تو قرآن نے خود ایک نبی علیہ السلام کے معجزات، ولادت کے واقعات، ولادت سے پہلے کے واقعات سبحان اللہ سارے بیان کیے. تو آج اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو وہ عین قرآن کے طریقے پر عمل کرتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. قرآن نے ایک طرز بتایا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے اس طرح بیان کیا ہے، تو آپ بھی اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے بیان کریں اور برکتیں حاصل کریں. صحیح صحیح. ماشاءاللہ. تو بڑی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے. اچھا سبحان بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میلاد کا ثبوت آپ نے دیا، ٹھیک ہے جی، قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اور دیگر دلائلوں کے ذریعے جو ہے وہ میلاد کا ثبوت تو ہے، لیکن فی زمانہ جو انداز میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کا ہے، یعنی وہ جلوس نکالنا، وہ جو نا لوگوں کے جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا، یہ ساری چیزیں کرنا، تو اس کا یہ انداز یہ تو نیا انداز ہو گیا. جو سوال کرتے ہیں وہ اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک نئی چیز ہو گئی، اور نئی چیز بدعت ہے، اور نئی چیز شریعت میں شروع کرنا یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ مطلب ٹھیک ہے میلاد منانا ہے تو میلاد کا ثبوت ہے، لیکن انداز میلاد کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اعتراض کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی یہ ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو سب سے پہلا سوال ان سے یہی ہے، معترضین سے، کہ یہ بتائیے کہ ابھی جو دور چل رہا ہے یہ کس کا چل رہا ہے؟ یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ابھی کوئی نبی نہیں آنے والا ہے نا، آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو یہ دور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین میں جو اصول ہمیں ملے، ان اصول کو پروان چڑھاتے ہوئے مسلمان عمل کرتے جائیں گے. تو اب یہاں پر میں بدعت کو بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ بدعت کہتے ہیں بیسیکلی ہر اس عمل کو جو نیا ہو لیکن دین سے ٹکراتا ہو، اچھا، دین کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، دین کے بنیادوں سے ٹکراتا ہو. احادیث کو ہم نے سمجھا، احادیث سمجھنے کے بعد دین کے کچھ جو اصول بنے، ان اصولوں سے جو عمل ٹکراتا ہے، ان اصولوں کے جو خلاف ہے، وہ بدعت ہے.
ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. بدعت کا پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز نئی ہو اور ساتھ ہی دین کے اصولوں سے ٹکراتی بھی ہو. صحیح ہے نا. ایک ہوتا ہے احداث, وہ بری بدعت کہی جائے گی, وہ بری بدعت کہلائے گی. حدیث پاک میں بھی جو کہا گیا کہ کل بدعت دلالہ, اس سے مراد یہی ہے کہ ہر وہ بدعت جو بری ہو, دین کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے, وہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے, اور ان پر جو ہے وہ دیگر اس طرح کے جو احکام لگائے جاتے ہیں وہ لگتے ہیں. اب میں ایک مثال آپ کو دوں اعظم بھائی. احداث للدین بھی ہوتا ہے, احداث فی الدین بھی ہوتا ہے. احداث للدین کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسا نیا پن لے آنا جو دین کو فروغ دے, اچھا, جو دین کو مزید پروموٹ کرے, جو دین کے کاموں کو بڑھائے, زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے دین کو ریپرزینٹ کرے لوگوں کے سامنے. جی, ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانے میں میڈیا نہیں تھا, تو آج میڈیا ہے تو دین کے ذریعے سے آپ جہاں سن رہے ہیں نا, جس جگہ پر سن رہے ہیں, یہ بھی تو ایک اعتبار سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بدعت کی ڈیفینیشنز غلط بیان کرتے ہیں, وہ بھی بدعتی کا استعمال تو کرتے ہیں. صحیح ہے, کیمرہ ہے, اس زمانے میں نہیں تھا, لیکن بدعتی کا استعمال کر کے وہ اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں. اگر اچھی چیز بندہ کر رہا ہے, اور اچھی آپ نے ماشاءاللہ جو بیان کیا کہ دین کو فروغ دینے والی چیزیں اگر ایسی ہو رہی ہیں اور نئے انداز میں ہو رہی ہیں, تو ماشاءاللہ وہ بدعت بری بدعت نہیں ہے. جی, کچھ بدعت ایسی بھی ہیں کہ وہ واجب بھی ہیں. اچھا, ہاں, اگر کوئی آج کے زمانے میں قرآن و حدیث سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ عربک گرامر وہ سمجھے, نہ وہ صرف پڑھے. ہاں, نہ وہ صرف پڑھے, عربک گرامر وہ سمجھے. اگر وہ نہیں سمجھے گا تو راہ بھٹک جائے گا. صحیح ہے. تو اب یہ بدعت ہے, لیکن بدعت واجبہ ہے, کیا بات ہے, نئی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرامر کا وجود نہیں تھا, یعنی گرامٹیکلی لوگ سیکھتے نہیں تھے, گرامر وائز نہیں سیکھتے تھے. صحیح ہے نا, لیکن آج یہ سیکھنا واجب ہے, یہ بدعت واجب ہے. اسی طرح امام علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مامو جان ہیں, ان سے مسجدوں میں جو میناریں ہوتی ہیں, جی, ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ میناریں نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن آج کل یہ میناریں بھی ہیں. تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ احداث للدین ہے. کیا بات, یہ سنت کو یعنی اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے. صحیح, اونچائی پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے جب صدا لگائی جاتی ہے تو آواز دور تک پہنچتی ہے. آج کل لاؤڈ سپیکر بھی ہے. یہ بھی احداث للدین ہے. دین کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہے, جو اصول دین نے بیان کیے انہی اصول کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہے, زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے سنا ہے کہ ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی بھی دو طریقے کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے, نئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے, بلکہ کئی بار اچھی میں وہ واجب تک پہنچ سکتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس چیز کو کلیئر کر لیا ہوگا کہ جو بھی ہم انداز اپناتے ہیں, اور عاشق جس انداز میں عشق میلاد کو جو ہے وہ مناتا ہے, اور اس کے انداز میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہو, تو انشاءاللہ وہ کار ثواب بھی ہوگا, وہ مقبول بھی ہوگا, اور اس انداز میں منانا بھی چاہیے. اچھا, میلاد کا ذکر احادیث میں اگر آپ فرمائیں کہ احادیث میں کس طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے, کیا میلاد کے ذکر کرنے پر, تذکرہ کرنے پر, یا اس کے لیے کچھ کام کرنے پر کیا اسے انعامات سے نوازا گیا ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی, احادیث میں اگر آئے. ہم انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں 2 حدیث کو شامل کریں گے, پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں انشاءاللہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا, اور اکابرین نے منایا کہ نہیں منایا, ان کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. جی, آج ان کو بھی انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں سنیں گے, لیکن آج انشاءاللہ ہم 2 حدیث انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. پہلی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا, تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ذاک یوم ولدت فیہ, یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے, جس میں میں پیدا ہوا ہوں. وَيَوْمٌ بُعِثْتُ, اور یہ وہ دن ہے جس میں میں مبعوث ہوا. او انزل علی فیہ, یا وہ دن ہے کہ جس دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی. تو
روزہ رکھنے کا سبب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ولادت کا دن ہے، ولادت تو کا دن اس خوشی میں میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں میں مبعوث ہوا ہوں، تو اس لیے میں روزہ رکھتا کیا ہوں۔ بات ہے، کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز اپنے ولادت کے دن یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جی، تو انداز مختلف ہیں، ہم بھی عاشقان رسول ابھی بھی ایسے ہیں جو میلاد کے دن روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت عمل کرتے ہیں۔ واقعی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہیں، لیکن آپ دیکھیں دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول دیکھیں ماشاءاللہ، تو اس میں تو باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ پیر شریف کے دن جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا بھی جاتا ہے، ہر افطار پیر شریف کا بھی کو روزہ اہتمام رکھا ہوتا ہے، سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جی۔ جامعات میں دیکھیں دعوت اسلامی انڈیا کے جو جامعۃ المدینہ ہیں تو ان کے اندر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں ویڈیوز بھی آتی ہیں، فوٹوز بھی آتے ہیں کہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھا گیا، تہجد کی نماز بھی ادا کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، تو یہ ہر ہفتے ہی ولادت منا رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ تو پھر یہ سوال جو ہے وہ بیجا کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت ہے، ہم بھی منائیں گے اور آپ بھی منائیے۔ شاعر نے کہا نہیں کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا، آئیے اس کو طرز میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، مجھے اونچا نبی کا جھنڈا گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ، شب ولادت نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ، صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ، صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں اس میں چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں اس میں چمک اٹھی ہے، لا نیا اجالا، لا نیا اجالا، لا نیا اجالا، صبح شب ولادت سر چل ہو گیا مرحبا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، امین گاڑا بیکی چکی جھنڈا، روح الامین گاڑا بیکی چکی جھنڈا، شوڑا 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 صبح شب ولادت، شوڑا شوڑا صبح شب ولادت، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول، تیری جھلک صدقے سب پیارے ربیع الاول، تیری جھلک صدقے سب چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت جب چل چلے چاند تارے جلاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب چل کے چاند تارے جلاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول اللہ،
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے، اور جس طریقے سے اعتراضات اور سوالات قائم کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے دلائل بھی آپ سنیں، اور علم سے جو ہے نا وہ روشناس ہوں، علم کی روشنی آپ حاصل کریں، ان کے جوابات بھی پراپرلی آپ سمجھیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب ہے، ہر اعتراض کا جواب ہے. اور یہ وہ کچھ چیزیں تو ویسی ہوتی ہیں جو مطلب بیجا کا جو ہے وہ بس اعتراضات کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ تو عشق رسول پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن خیر ہمارے امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. چلیں خیر ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، لیکن لاسٹ میں ایک سوال اور سبحان بھائی کی جانب بڑھانا چاہوں گا. سبحان بھائی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع النور شریف کو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہوا ہے وہ مختلف ڈیٹس اور مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک تاریخ آتی ہے 12 ربیع الاول بھی. تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، تو آپ خوشی جو ہے وہ منانے کے بجائے غم کیوں نہیں مناتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہیں، جب وہ دنیا سے گئے تو بظاہر وصال مبارک ہوا، تو اس وقت تو غم منانا چاہیے، خوشی کیوں مناتے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ اس میں تو سب سے پہلا جواب یہی رہے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندہ ہیں. وہ صرف ایک ظاہری طور پر انہیں موت آئی ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ غم وہ کرے جن کے نبی زندہ نہیں ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندہ ہے. حدیث بھی موجود ہے، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں، اور ان پر درود بھی پیش کیا جاتا ہے، اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں. تو انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے. کیا بات ہے، ہمارے امام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. واقعی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور انبیاء اکرام کی موت بظاہر موت کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے نا کہ ایک آن کو ان کو موت آتی ہے، پھر ویسی ہی زندگی ہو جاتی ہے جیسے وہ اپنی ظاہری حیات میں جیا کرتے تھے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. کیا بات ہے، اللہ نے زمین پر اس چیز کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے. غم وہ منائیں جس کا نبی زندہ نہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے. الحمدللہ. پہلا جواب تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سوگ کا جو معاملہ ہوتا ہے، شریعت نے 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی ہے. شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ الگ ہے، لیکن سوگ منانے کی جو اجازت ہے وہ شریعت کے اندر 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے، غم منانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی ولادت جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی. جی. اور اسی وجہ سے جمعہ کو سید الایام قرار دیا گیا. اچھا. جمعہ کو اسی وجہ سے سید الایام قرار دیا گیا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. جی. لیکن اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا، اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا. اور اگر اسی طرح حدیث میں جمعہ کے دن کو عید للمومنین بھی کہا گیا. کیا بات، سبحان اللہ.
وصال کے دن میں غم منانا ضروری ہوتا، وصال کے دن میں غم کنٹینیوس منانا ضروری ہوتا تو جمعہ کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے دن ہونے کی وجہ سے عید للمومنین کہا نہیں جاتا. صحیح. عید للمومنین کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حالانکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ وفات کا بھی دن ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی دن ولادت بھی ہو، ایک ہی دن وفات بھی ہو، تو یہ اعتراض اس پر نہیں بنتا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے وفات نہیں ہے بلکہ پہلے ولادت ہے. کیا بات ہے نا، پہلے کیا ہے؟ ولادت ہوئی ہے. ہے. تو ولادت کی خوشی تو پہلے منا لو، پھر اس کے بعد میں وفات کا غم کریں گے. یہ تو ولادت کی خوشی ہی منانے سے اعتراض کر رہے ہیں، رک رہے ہیں. پہلے ولادت کی خوشی تو منایا جائے، پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اور ولادت کی خوشی تو ایسی ہے کہ تا قیامت اگر بنائی جائے تو کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سبحان اللہ. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرے موت کے بعد جو ٹائم سپین ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وہ اس طرح احادیث میں بھی آتا ہے، روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں ہمارے لیے. اور میں میلاد مناؤں گا، اور میں نے میلاد اس لیے منایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میرے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیش ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس میں میلاد بھی دکھے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے. اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ ہم اس سے خوش ہیں جو ہم سے خوش ہیں، جو ہمارا میلاد مناتا ہے وہ ہم اس سے خوش ہیں. اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس طریقے سے میلاد مناتے جاتے رہیں گے. اور ان جو اس طریقے کے اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا ہے. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. خیر، دلائل اپنی جگہ ہیں، دلیلیں بہت ساری ہیں، بہت کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی میں کہوں گا کہ عاشق اپنا عشق بھرا انداز جو بھی اپنا لے، اگر خلاف شریعت نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ چیز پھر جائز ہی ہوا کرتی ہے، بلکہ کار ثواب ہوتی ہے. ایک آخری بات اعظم بھائی، جی ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے. جتنے انبیاء آتے گئے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر فخر کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبریاں دیتے جا رہے ہیں. یعنی ابھی ولادت ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہی اتنے چرچے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا، ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ چرچا مت کرو. اللہ اکبر. اللہ انبیاء فخر کرتے ہیں. اور ان کے چرچے کی بات ہم کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَافْتَخَرَ بِكَوْنِهِ وَالِدًا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو اس پر آپ فخر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ان کے نام کے نسبت سے قبول ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا تو اور آج کل کے کچھ لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں، عاشق رسول جب خوشی منا رہا ہے، چرچا کر رہا ہے، نعمت کا چرچا کر رہا ہے، رحمت کا چرچا کر رہا ہے، اس کو بیکار میں روکے جا رہے ہیں کہ تم چرچا کوئی کتنا بھی روکے یا کچھ بھی کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا تو بہت پہلے سے ہی بلند تھا، بلند ہے، اور انشاءاللہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب جس کو اللہ بلند کرے، کسی کی طاقت ہے کہ اس کا ذکر مٹا سکے یا اس کو کم کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اور ان کے ذکر کرنے سے، جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے ذکر کرنے سے، تذکرہ کرنے سے اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آج اگر بتائیں کہ اگر واقعی میں جو عاشقان رسول ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھ لیں، یا جو بڑے بڑے عشاقان رسول ہیں، ان سے ہم کیوں محبت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی حاجت ہے کہ یہ ذکر ہی ہمیں بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، اور اسی ذکر کے ساتھ ہی انشاءاللہ خیر و عافیت بھی ہے، بھلائی بھی ہے. تو ذکر کرتے رہیں گے اور کرواتے رہیں گے.
تو ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہم دیگر ایپیسوڈز میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس پر بھی ڈیٹیل سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارا مواد اس ٹاپک پر ابھی بھی باقی ہے، تو دیگر ایپیسوڈز میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ان ایپیسوڈز کو بھی آپ نے ملاحظہ کرنا ہے اور اس کا جو پہلا ایپیسوڈ ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیے. انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور میلاد منانا ہے، کس انداز میں منانا ہے وہ انداز بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ 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 مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ.